बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन के साथ डॉक्टर शहजाद हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, तमाम देखने वालों को जश्न आज़ादी मुबारक हो और दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क, जिसकी उम्र अब 65 साल हो गई है, अल्लाह ताला 165 नहीं, 1065 नहीं, लाखों साल इसको ज़िंदगी दे और ये जो मुल्क है अल्लाह ताला इसको जगमगाता रखे। आप ही कहेंगे जगमगाना क्या होता है? जगमगा रहा है हमारा मुल्क, बिल्कुल जगमगा रहा है। मिसाल दूंगा आपको, अपनी मिसाल दूंगा। एक ज़माने में बड़ी ख्वाहिश थी बाहर जाएं, बाहर जाके काम करेंगे। हर चीज़ बुरी लगती थी यहाँ पे, नहीं यहाँ तो सब कुछ बुरा है, ट्रैफिक बुरा है, सिस्टम बुरा है। बाहर चले गए, बाहर गए, यकीन कीजिए लग पता गया वाली बात हुई है। सर्दियाँ तो ऐसी सर्दी के 12 महीने में से 10 महीने सर्दियाँ, -35, -40। कहीं पे गए तो गर्मियाँ तो ऐसी गर्मियाँ कि बिलबिला उठे। कहीं गए आम खाने का दिल चाह रहे हैं, अब आम इतने बड़े बड़े आम, कुछ भी नहीं, जायका ही नहीं। फल हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन कुछ जायका नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, वतन से मोहब्बत अगर करनी ना, एक दफ़ा बाहर का चक्कर लगा लें, दुनिया कहीं चले जाइए, पता चल जाएगा कि जैसा है ना, जो भी है, हम सब की जन्नत यही मुल्क है। अल्लाह ताला ने, आप देखें, इतना बड़ा ये कर रहा है, अर्ज़ है, पूरी दुनिया है, उसमें से जो ये जो ख़त्ता हमें मिल गया ना, और हमें मिला कैसे? हमने तो कुछ भी नहीं किया। कोशिशें जो की, कुर्बानियाँ जो दी, खून जो बहाया, वो हमारे बुज़ुर्गों ने बहाया। हम सब जब पैदा हुए तो ज़ाहिर बात है कि हम सेकंड जनरेशन में, हमसे पहले की जनरेशन काम कर चुकी थी, हमने शायद उसकी वो कदर नहीं की। बात ये थी कि ये जो कुर्रा अर्ज़ हमें मिल गया है, इसमें अल्लाह ताला ने हमें समंदर भी दे दिया, इसमें अल्लाह ताला ने हमें नहरें भी दे दी, इसमें अल्लाह ताला ने हमें पहाड़ भी दे दिए, इसमें खेत भी दे दिए, खलियान भी दे दिए, सहरा भी दे दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ हमें दिया है। वरना कितने ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे समंदर ही नहीं है, कहीं पे है तो पहाड़ नहीं है। अल्लाह ने इस मुल्क को मुकम्मल हमें दे दिया, ये गिफ्ट है। वो अलग बात है कि हमने क्या किया। हमने ये किया कि आज़ाद मुल्क था ये, तो हमने इतनी आज़ादी इस मुल्क में उसका फ़ायदा उठा लिया कि हर चीज़ पे आज़ादी थी। इस मुल्क में जहाँ पे इस मुल्क के डॉक्टर ना सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अपनी जहानत से, अपनी मेहनत से, अपनी रियाजत से अपने मुल्क का नाम रोशन किया, वहीं पे इस मुल्क में आप देखें 6 लाख से 10 लाख के करीब ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया होगा और वो डॉक्टर प्रोफेसर बन के काम कर रहे हैं, जिनको हम और आप क्वेक्स कहते हैं। ये है आज़ादी। आज़ादी से काम कर रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछने वाला, मार रहे हैं। इस मुल्क में जहाँ पे हमारा जो निशान है ना, जिसमें हरा झंडे का जो निशान है, और ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सफ़ेद निशान है हमारी अक़लियत का। अब अफसोस की बात है, हमारी मुल्क से जो हमारी हिंदू कम्युनिटी है वो माइग्रेट कर रही है इंडिया, क्योंकि उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, उसके यहाँ लोगों को अगवा कर लिया जाता है। आज़ादी है, अगवा करो, पैसे ले लो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज़ादी का जो है नाजायज़ फ़ायदा हमने उठाया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें तोहफ़ा दिया है, ये हमें जगमगाता मुल्क दिया है। लेकिन बात क्या है? बात यह है कि कभी कभार नाउम्मीदी होने लगती है। आप भी नाउम्मीद हो जाते होंगे, मैं भी हो जाता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन मेरी उम्मीद की जो किरण है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती। क्यों? मैं इस मुल्क के जब लोगों को देखता हूँ, कुछ लोगों ने जो है इस मुल्क को अभी तक संभाला हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इस मुल्क को बनाया, लेकिन जिन लोगों ने संभाला है वो इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताला देखिएगा बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस दुनिया में आना है और रहना है और चले जाना है, ये तो हर इंसान करता है और ये जानवर भी करता है। अपने लिए जीना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जीना है दूसरों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। आज का जब मैंने प्रोग्राम सोचा तो मैंने सोचा कि मैं इसमें क्या डिस्कस करूं और किन को बुलाऊं, क्योंकि हमारे मुल्क में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के जिनको हम लगता है कि मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत उनके मकासद शायद कुछ और होते हैं। लेकिन सिंसेरली मैंने पहले सोचा कि आज मैं बात करूंगा अपने इस 14 अगस्त के हवाले से, जो हमारा निज़ाम सेहत है, हमें निज़ाम सेहत में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और जो हमारे सिस्टम है हेल्थ केयर का, उसको इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है या नहीं है।
لیکن آج میں نے جس شخصیت کو مدعو کیا اس پروگرام میں وہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ انہوں نے ایک ایسے سسٹم میں وہ انوالو تھے. ظاہر بات ہے جو ہمارا پبلک سیٹ اپ تھا جس کو کہہ دیا گیا تھا کہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, بہت خراب ہو چکا ہے, کچھ نہیں کر سکے گا, بہت ہی فرسودہ ہو گیا ہے, بلڈنگ گرا دو ٹھیک ہے تبھی کچھ ہو سکے گا. لیکن انہوں نے کیا کیا, ایک ایگزامپل سیٹ کی. انہوں نے یہ کیا کہ اپنی زندگی کو ایک طرف رکھ دیا. نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی بیگم صاحبہ نے بھی, اور دونوں میاں بیوی جو ہیں دن رات انہوں نے ایک عزم تھا ان کے پاس کہ صرف کچھ کرنا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں, کرنا ہے اس ملک کے عوام کے لیے. آج میرے پاس جو شخصیت موجود ہیں, پہلی بات تو میں بتا دوں اس شخصیت سے تعارف کرانے سے پہلے کہ ہمیشہ کی طرح براہ راست ہیں. آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اپنے سوالات, اپنے شکوک و شبہات, اپنے فیڈ بیک کے ساتھ. نمبر ہے 35305778 اور 35305779. کراچی سے باہر کے ویئرس میں ڈائل کرنے سے پہلے ڈائل کریں 021. شخصیت, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کون سی ایسی شخصیت ہے. ایک اور بات, اکثر و بیشتر آپ لوگوں کے فون آتے ہیں, پروگرام پسند آتا ہے, بولنا پسند آتا ہے, لیکن ایک انسان جو بولتا ہے نا اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہوتی ہے کہ وہ بول بھی سکتی ہیں, آنکھیں دی بھی ہوتی ہیں وہ دیکھ بھی سکتی ہیں, کان دیے ہوتے ہیں وہ سن بھی سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا. پھر ہمارے والدین کا, ماں باپ کا, جنہوں نے آپ کی پرورش کی ہوتی ہے, پروان چڑھایا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو آپ کے روحانی ماں باپ ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹیچرز ہوتے ہیں, اساتذہ ہوتے ہیں. میری زندگی میں میرے ماں باپ کے بعد جو انتہائی اہم رول پلے کیا ہے ٹیچرز نے پلے کیا. اور ٹیچرز بھی آپ ہوتا ہے کہ بچپن سے بہت سارے ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے دل میں موجود ہوتے ہیں. آج وہی ٹیچر میرے ساتھ موجود ہیں اور جن کا میں نے کہا ہے کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت کیا اور بہت کچھ کرنا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈال یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز, اس کے وائس چانسلر پروفیسر آف میڈیسن پروفیسر مسعود حمید صاحب. پروفیسر مسعود حمید صاحب جو ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. جو کام یہ کر رہے ہیں آج میں ان سے جاننا چاہوں گا اور یہی آپ کو بتائیں گے کہ کیا سے کیا ہوا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. ان کی خدمات تو بہت ہیں, ان کی خدمات پہ تو پتہ نہیں جتنے بھی تمغے دیے جائیں کم ہے, لیکن تمغہ امتیاز ان کو نوازا گیا ہے. اور کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے ایک عورت کا. نو ڈاؤٹ ان کی والدہ کو سب سے پہلے میں کریڈٹ دیتا ہوں, جن کی وجہ سے, جن کی ریاضتوں سے, جنہوں نے ان کی پرورش کی, جن کو پروان چڑھایا. اور اس کے بعد جو زندگی کا ہم سفر ہوتا ہے اگر وہ بھی آپ کے ساتھ ہی, آپ کا ساتھی بن جائے, واقعی حقیقت میں تو خوش نصیبی. ان کی شادی ہوئی جن خاتون سے, وہ ڈاکٹر تھیں تو ان کے جذبات کو سمجھ سکتی تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے جتنا ان کی ہمت بڑھائی ہے, جتنا کا ساتھ دیا ہے, وہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. پروفیسر ڈاکٹر رانا قمر صاحبہ ان کے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, اللہ کا فضل ہے. پروفیسر رانا قمر صاحبہ, کیونکہ بات یہ کہ ایک کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو انہوں نے بہت محنت کی. خصوصاً ڈاؤ میڈیکل کالج, میں اس ڈاؤ میڈیکل کالج سے خود بھی وابستہ ہوں اور مجھے اس کالج کی بلڈنگس, اس کی در و دیواریں یاد ہیں, ایک ایک چیز یاد ہے. آج میں جاتا ہوں تو میں پہچان نہیں پاتا ہوں وہ کیا بن گیا ہے اور کیا سے کیا بنا دیا گیا ہے, اور اس کے کریڈٹ رانا قمر صاحبہ کو جاتا ہے. اور آج ہوا یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات پہ بھی تمغہ امتیاز جو ہے ان کو نامنیٹ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ کو ان کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا. پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. شکریہ, خیر مبارک. ڈاکٹر صاحب ابتدا کرتے ہیں, یہ بتائیے ایک چیز, 14 اگست کا دن ہے آج. اچھا, مجھے تو یاد ہے جب میرا بچپنا تھا تو مطلب ایک رات پہلے سے نیند نہیں آتی تھی, اور اس کی تیاریاں بڑے عرصے سے کرتے تھے. مطلب گھر کو باقاعدہ جھنڈیاں, مطلب میں نے تو خوب لگائی ہیں بھائی, بالکل یہی, ٹھیک ہے, اور گلی اور محلے سجائے جاتے, دیے جلائے جاتے تھے. بالکل بالکل. آپ نے کیسے بنائی آج کا دن؟ نہیں, آج کا دن آپ ہمیشہ کیسے بچپن میں تو دیکھیے یہی ہوتا تھا کہ وہ اتنا ماحول بنتا تھا اور وہ بچوں کی ایکٹیویٹی ہوتی تھی کہ جناب جھنڈے جو ہے وہ لگا رہے ہیں, گھروں پہ بھی جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں. پھر ایک یہ ہوتا تھا پروگرام کے 14 اگست کے حوالے سے میلہ کیا جاتا تھا, تو محلے میں جو خالی پلاٹ ہوتا تھا وہاں جو ہے وہ میلہ کرتے تھے, جس کے اندر چیزیں رکھتے تھے اور ایک تقریری مقابلہ ہوتا تھا, اور اس حوالے سے کہ بھئی اس ملک کے بارے میں, تو وہ شعور اور وہ ساری چیزیں بچپن میں اس طرح. پھر ایک یہ ہوتی تھی ایکٹیویٹی کہ یہ چراغاں بہت مشہور ہے کراچی کا,
تو اس زمانے میں سواری تو تھی نہیں، بس تھی، بہادر آباد میں رہتے تھے، تو وہ بس نمبر 11 چلتی تھی، وہاں سے سیدھا ٹاور آتی تھی، ٹاور سے واپس، تو اس میں بیٹھ جاتے تھے اور وہ سیدھا گھما کے پورا تو سارا چراغا بھی دیکھ لیتے تھے. ویری گڈ. اور پھر کار آئی تو پھر کار میں بچوں کو لے کے گھومنے لگ گئے. تو اس طرح سے 14 اگست، لیکن ہمیشہ اپنے جب وارڈ میں بات ہوئی، کام کے دوران بات ہوئی، تو اپنے ہاؤس آفیسرز کو، پوسٹ گریجویٹ کو اس چیز کی اہمیت کا ضرور اندازہ دلایا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے، آزادی کیا نعمت ہے، اور اپنا ملک ہونا. اور اس کو آپ اس چیز سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اپنا جو ملک ہے اس کو آپ اگر ایک چھوٹے لیول پہ کر لیں، اپنے گھر سے کمپیئر کر لیں، کہ جس کا کہتے ہیں آج کل اپنا ذاتی گھر ہے وہ کتنے سکون کے اندر ہے، جس کا کرائے کا گھر ہے اس کو ہمیشہ 11 مہینے بعد پرابلم رہتی ہے کہ بھئی اب یہ مالک مکان نوٹس دے دے گا کہ گھر آپ خالی کر دیں. اور جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پلاٹ پہ رہ رہے ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے، ہر دن یہ ہوتا ہے کہ آج ہمیں آ کے کوئی مار کے نکال دے گا. تو ان کمپیریجن سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنا ملک ہونا کتنی بڑی نعمت ہے اس دنیا کے اندر. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مملکت خدا داد پاکستان عطا فرمائی، اور جن بزرگوں نے اس کے اندر جو اپنی جو کنٹریبیوشن کی ہے، جن بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کے ہمیں اتنے شکر گزار ہونا چاہیے کہ بہت ہی زیادہ ہمیں ان کے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے گھر ہمیں مہیا کیا. سر، میم کی طرف آنے سے پہلے ایک کالر ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ ہمارے اس پروگرام کے بہت ہی قابل احترام کالر ہیں اور بہت ہی محبت بھرے ان کی باتیں ہوتی ہیں. اصغر علی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو جشن آزادی مبارک ہو. آپ کو بھی جشن آزادی مبارک ہو، اور پروردگار کرے کہ ہماری جشن آزادی، جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں، مسعود صاحب، پچھلے زمانے میں ہم نے بھی بچپن میں دیکھی 14 اگست، اور خوب گھومنے سیر سپاٹے کرنے جایا کرتے تھے، یعنی محفوظ طریقے سے. بالکل. وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہمیں نصیب ہو جائے، ایسی قیادت آ جائے جو ہمیں تحفظ فراہم کرے. کیونکہ یہ ایک فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. جیسے کہ آپ نے شروع میں فرمایا کہ جس طرح ہو رہا ہے کہ یہاں سے لوگ چلے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور یہ سب نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ حضور کریم سرور کائنات آقا دو جہان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، ہم ان کی ایک شاخ کو بھی اگر ڈھنگ سے پکڑ لیں، ٹچ کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کو جیسے اسلام کا قلعہ سمجھا جاتا تھا، اب سمجھا جاتا تھا نہیں، سمجھیں گے، لیکن ہو نہیں رہا ہے اس طریقے سے. دوسرا یہ کہ مبارکباد پیش کروں گا ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال آپ کی طرف ایک عزت بخشی ہے. 23 مارچ کو آپ کو جو تمغہ ملے گا اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. دوسرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے رمضان سے بہتر مہینہ اور کیا پائے گی قوم؟ بالکل. اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اس کے اندر اگر ہم صحت کی دیکھ بھال کر لیتے ہیں نا، تو یہ رمضان جو ہے نا پروردگار کی طرف سے 90% ڈاکٹر ہے پورا عشرہ. اس کے ساتھ آپ کو بہت محبت کے ساتھ سلام تعظیم، اور تمام ہیلتھ ٹیلی ویژن کو ایڈوانس عید مبارک. کیونکہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کیا بات ہے، بہت شکریہ. آپ کو آواز رکھے.